اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر دل میں شکوک و شبہات ہیں ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اور آج کے یہ تشدد کا جو دور ہے، نظریات کا تشدد ہے، طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو انسان اللہ پر ایمان کو ڈاماڈول محسوس کرتا ہے، اور نئی نسل خاص طور پہ جو ہے اس حوالے سے تشکیک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، فرمایا 1000 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے، فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبہات ہو گئے رفع ہو جاتے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے، اس کے بیٹھ گیا، یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے، یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا، یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے، بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 1000 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد جو ہے وہ دم کر دیں۔ بلکہ میں تو کہتا گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں، مائیں پورے گھرانے کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پلایا کرے دم کر کے، انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ ہی جڑا رہے گا اور اللہ سے ہٹے گا نہیں۔ یہ کس کا یہ فائدہ؟ کتنے دن کرے یہ 41 ڈیز، 41 دن، 41 دن کریں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہو نہیں پا رہا، اور زور لگا لیا، ساری کوشش کر لی، کام نہیں ہو رہا، تو جمعے کی نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف 200 مرتبہ پکارنا ہے۔ اچھا، اللہ 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 اللہ، 200 مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے سے پہلے حل کر دیتے ہیں۔ اچھا، عجیب تاثیر ہے اس میں، صرف ایک دن کرنا ہے؟ صرف ایک دن، پھر اگلے جمعہ ہے، اگر نہیں پھر کر لیں تو، ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کی اس پر ہے، کس سچائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صدق دل سے پڑھ رہا ہے، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے، ورنہ فرمایا کہ 7 جمعے پورے کر لے، انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام، آپ کا کام ہو کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جمعے کی نماز سے پہلے، خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھتی، گھر میں ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں کہ جب وہ لوکل مسجد میں جمعے کی نماز کب ہے جی، 1:30 بجے مثلا جماعت ہے، بس اس سے پہلے وہ 1 بجے بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں، 12:30 بجے، تو اس سے پہلے پڑھ لیں خلوت میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ، انشاءاللہ بہت زبردست عمل ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا لا علاج مریض کہ اطباء نے جواب دے دیا کہ بس یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور آج یہ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ آفت کیسے سر پہ سوار ہے کہ ڈاکٹر بھی جواب ہاتھ پیر چھوڑ دیتے، کہتے بھائی بس لے جاؤ اس کو، کہ نہیں یار داخل کرو ہسپتال میں، تو ڈاکٹر کہتے بھائی جنازے ہی لے کے جاؤ گے، پھر تم گھر لے جاؤ، گھر میں مر گیا تو اپنے طریقے سے دفنا دینا، یہاں سے جائے گا تو پھر ہم تو اپنے طریقے سے پھر آپ کے حوالے بھی نہیں کریں گے۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کتنی خطرناک بات ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ حوالے نہیں ہوگا، اور جنازہ جس شان و شوکت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائے گا، غسل نہیں دے پائیں گے، یہ ساری ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں۔ تو ایسا مریض اگر گھر میں ہو گیا، اس کو افیکٹ ہو گیا، اور عام طور پہ تو یہاں ڈاکٹرز اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب تک سانس نہیں اکھڑنے لگا نا، اس وقت تک تو ہم داخل ہی نہیں کرتے، آپ لے جاؤ، ابھی تو صرف بخار آیا ہوا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس موقع پہ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے 125 مرتبہ یا 66 مرتبہ، 66 مرتبہ یہ اللہ کا ورد کرنا ہے۔ مریض لیٹا ہوا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، آپ نے 125 مرتبہ پڑھا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پڑھ کے مریض کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں، اس کے چہرے پہ پھونکیں، اور اگر وہ کھا پی سکتا تو پانی دم کر کے اس کو پلا دیں، اور مریض اگر خود بھی پڑھ سکتے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ لیٹے ہوئے اللہ اللہ پڑھتے رہیں، یعنی بلا تعداد کثرت سے آپ اللہ پڑھتے رہیں۔ فرمایا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 1 ہفتے کے اندر اس کو آپ کو خوشخبری سنا دے گا۔ سبحان سبحان۔ اور یہ لوگوں نے کیا، میں نے بہت سے ایسے لوگ جو کینسر کے مریض تھے، کینسر کے مریضوں کو خوشخبریاں ملی، سبحان اللہ۔ یہ وہ عمل ہے، تو اس لیے بھی یہ عمل کرے۔ تو لا علاج مریض اطباء نے جواب دے دیا، اور آج کے زمانے میں، اور آج جو مریض نہیں بھی ہیں، آج تو ایسی آفت ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لہذا روز جو ہے آپ 125 مرتبہ یا 66 مرتبہ جو ہے اللہ اللہ پڑھ کے دم کر لیں، پانی دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ سارا گھرانہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور جو قومے میں چلے گئے وہ بھی اٹھ جائیں گے؟ بالکل، جو قومیں چلے گئے اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنے والا پڑھے، اس کے بعد پڑھے اور پڑھ کے اس کو اوپر دم کر دے، پھونک دے، بس صبح شام کرتا رہے، آپ دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا نام ہے، یہ قوما کچھ بھی ہو یہ تو زندہ، وہ تو پتھروں کو زندگی وہ بخش دیتا ہے، زبان کے اندر گویائی جو پیدا کر رہا ہے،
تو فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، جو اس زبان کے لوتھڑے میں گویا پیدا کر دیتا ہے وہ تو پورے وجود کو بھی گویا کر دے گا، بالکل کل کو تو پورا وجود بولے گا۔ صحیح بات۔ تو اس لیے قومے میں جانے والا کہ دماغ جو معوف ہے تو اس کو زندگیاں بخشنے والا لفظ اللہ ہی تو ہے۔ بالکل قومے والے پہ آپ یہ تجربہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں روحانی ترقی میری بڑھے، اللہ کا قرب بڑھے اور میرے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جڑ جائے، بس ایسی کیفیت ہو جائے بس دل وہیں پڑا ہے۔ جیسے جب مسجد میں دل پڑا رہے، ایک مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میرا دل خدا کے عرش کے ساتھ لٹکا رہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹکا رہا۔ تو فرمایا کہ اس طرح ایسی کیفیت میری ہو جائے، تو فرمایا کہ اسی میں تاثیر ہے اس کی، اچھا اسی اللہ کے لفظ میں تاثیر ہے۔ فرمایا کہ اللہ اللہ کا جو ورد ہے 1000 مرتبہ کرے، 1000 مرتبہ یکسوئی سے تنہائی سے بیٹھ کے، اور اسی تصور سے کہ اللہ دل کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ دل جیسے عرش کے ساتھ جڑا ہوا، بس دنیا نکل جائے دل سے، بس دنیا بس دائیں بائیں تو ہو لیکن دل میں سوائے تیرے کسی کا خیال نہ ہو، بھائی یہ شان اور کیفیت عطا کر دے۔ تو 1000 مرتبہ روزانہ اللہ 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 کا ورد کر لے، اول آخری 11 مرتبہ دروشی پڑھ لے اور اپنے بدن پہ دم کر لے، خدا سے فریاد کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسا سینہ اس کا 41 دن کے اندر اس کا سینہ ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پھر جو ہے وہ دنیا میں چلے گا، جنت کا مزہ لوٹے گا۔ یہ اس کے فضائل فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حضرت۔ اس میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے، پیران پیر کے حوالے سے، کہ اللہ اس طرح سے کہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہ ہو، خالص ہو کے اللہ کو پکارے، تو خیالات نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اس لمحے میں نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا نام پکارنے سے پہلے بھی خیالات ہیں، اس کے بعد بھی خیالات ہیں، اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد؟ کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہوگا جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ اچھا سوال کیا، بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ بھئی نہیں، وہ اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا، اور جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے، اس لمحے میں بس یہ تصور و صدق دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے، مثلا ایک نمک کی ڈلی لینی ہے یا ایک جوتی کا تسمہ، تو تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو، وہ خدا سے مانگو۔ حالانکہ نمک کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو، تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا، لیکن فرمایا اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس لمحے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگے کہ اس خدا کے علاوہ اور اس کو جو حل کرنے والا نہیں، اے اللہ خالص ساری کی ساری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس میں اعظم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔